صلوات مل کے پڑھیں بآواز بلند۔ بآواز بلند کا مطلب بآواز بلند ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراجا منیر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام الغدیر، فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات مل کے پڑھیے صاحبان صلوات کی ذات پہ۔ آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، بہت شکریہ، محبت فرمائیے، تھوڑا تھوڑا مزید آگے پیچھے والے بھی ساتھ مل جائیں۔ صلوات ایسی پڑھیں کہ پڑھنے کو جی چاہے۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے صاحب؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم جیسے گناہ گاروں کو دنیا جیسی دوزخ میں رہتے ہوئے مجلس جیسی جنت عطا کر دی ہے۔ حمد خدا کے بعد درود و سلام کا لشکر لے کے چلتے ہیں اس عظیم بندے کے در پہ جسے زمانہ حسین کہتا ہے۔ آج کی مجلس میرا دل ہے کہ میں حسین پڑھوں۔ زہرا کا گوہر اختر صد برج شرف ہے، یہ اختر صد برج شرف در نجف ہے، یہ در نجف حیدر صفدر کا خلف ہے، یہ حیدر صفدر کا خلف حق کی طرف ہے، یہ حق کی طرف مثل رخ قبلہ نما ہے، یہ قبلہ نما کعبہ تسلیم و رضا ہے، یہ کعبہ تسلیم و رضا فخر پدر ہے، یہ فخر پدر فاطمہ کا نور نظر ہے، یہ فاطمہ کا نور نظر رشک قمر ہے، یہ رشک قمر برج امامت کا گوہر ہے، یہ برج امامت کا گوہر جان نبی ہے، یہ جان نبی خاص خدائے احدی ہے، یہ خاص خدائے احدی قبلہ دین ہے، یہ قبلہ دین کعبہ ارباب یقین ہے، یہ کعبہ ارباب یقین عرش نشین ہے، یہ عرش نشین مہر نبوت کا نگین ہے، یہ عرش نشین مہر نبوت کا نگین ہے، یہ مہر نبوت کا نگین در عطا ہے، یہ در عطا ماہر اسرار خدا ہے، نخل و گل و برگ و ثمر و طوبہ و میوہ، خلد و ارم و کوثر و فردوس معلا، ہر مصحف و سپارہ، ہر سورہ، ہر آیا، انس و جن و حور و ملک و آدم و حوا، ان سب سے کہو کون امام ازلی ہے، بے ساختہ چلائے حسین ابن علی ہے۔
یاد رکھیں۔ ان سب سے کہو کون امام ازلی ہے؟ بے ساختہ چلائے حسین ابن علی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے تاکہ میں حسین پڑھوں۔ یہ کمال بھی تشیع کا ہے، ہم نے حسین مانا ہے تو پڑھتے بھی قرآن سے ہیں۔ تم نے یزید مانا ہے، ذرا کسی پھٹی کتاب سے پڑھ کے بتاؤ۔ کمال کی بات نہیں ہو گئی؟ تم نے یزید مانا، ہم نے حسین مانا، تو یہ بھی مقدر ہے جسے ہم نے مانا ہے قرآن کی آیت اس میں سلام کر رہی ہے، جسے تم نے مانا ہے تاریخ کا فرق اس میں لعنت کر رہا ہے۔ قرآن سے حسین پڑھنا ہے ہم نے، یہی حق بنتا ہے حسین پڑھنے کا اور حسین سننے کا۔ سورہ توبہ کی آیت میں نے پڑھی، توجہ رکھیے گا۔ مالک فرما رہا ہے هو الذی، وہ ہے۔ اب اس میں تعارف تو اللہ کا ہو رہا تھا۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے تو حسین پڑھنا ہے، یہ بھی رشتہ حسین اور توحید کا عجب ہے۔ ہم نے حسین پڑھنا ہو تو پہلے تعارف خدا کا کرواتے ہیں، خدا پڑھنا ہو تو تعارف حسین کا کرواتے ہیں، کیونکہ عجب رشتہ نہیں بن گیا توحید کا اور حسین کا، ایک معاہدہ ہے جو اللہ کا اور حسین کا ہوا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جوان بیٹھے ہو جملہ سنبھالیے گا، پروردگار شبیر سے کہہ رہا ہے تم میرے ذاکر بنو میں تمہارا ذاکر بنوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا۔ بھائی میں ذکر کر رہا ہوں نا، ابھی میری آواز آ رہی ہے کہاں سے؟ زبان سے بول رہا ہوں۔ اگر میں ابھی ڈاکٹر کے پاس جاؤں کہ ڈاکٹر صاحب شب و روز کا جگراتا ہے، شب و روز کی مجالس ہے، سفر کر رہے ہیں، آواز نہیں نکل رہی، زبان چیک کریں، وہ زبان چیک کر کے کہے گا مولانا آپ کی زبان تو ٹھیک ہے۔ میں کہوں گا زبان ٹھیک ہے پھر آواز کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے کہا زبان ٹھیک ہے مگر اندر جو کنیکشن ہے پھیپھڑوں کا، وہ پھیپھڑوں میں کمزوری ہو گئی ہے، خوراک کھائیں، نیند پوری کریں، پھیپھڑے ٹھیک ہو جائیں گے تو آواز نکلے گی۔ ارے پھیپھڑے ہوتے ہیں سینے کے اندر، زبان ہے سر کے اندر، یہ جڑے اور ٹھیک ہو تو آواز آتی ہے۔ کیا کہنے ذاکر توحید حسین ابن علی کے سینہ کربلا میں تھا، سر نو کے نیزہ پہ تھا، کٹے سر سے ایسا اللہ کیا، اللہ کا وعدہ ہو گیا تو نے دشمنوں میں اللہ کیا، میں قیامت تک ہر زبان سے حسین حسین کروں۔ رشتہ ہے، رشتہ ہے۔ یہ حسینیت کے ساتھ یزیدیت کا نعرہ ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے حسین ابن علی کی آپ لوگ تعریفیں کرتے ہیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے حسین ابن علی کا نعرہ لگائیں، یزید نے جو کیا اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ چاہے جو اس سے کرے۔ تم یزید کا نعرہ مرد آباد لعنت یہ وہ کیوں؟ بھائی یہ تو ہم نے قرآن سے سیکھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں مصطفیٰ کو کئی القاب سے نوازا، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، وہیں پہ کہنے لگا تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو نے محمد پہ ہاتھ اٹھایا۔ میں کہوں گا میرا اللہ محمد کی نعتیں پڑھ، جبریل کے ذریعے جو قرآن بھیجا محمد کی نعتیں پڑھ، یہ ابو لہب پہ لعنت کیوں کر رہا ہے؟ تو قرآن کا مزاج یہ ہے جب اپنوں کی تعریفیں کی جائیں تو محبت پوری کرنے کے لیے اس کے دشمن پہ لعنت بھی کی جاتی ہے۔ یہی تشیع کا معیار ہے۔ کیا فرمایا؟ هو الذی، وہ ہے کون؟ ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ بھائی حسین پڑھنا ہے، کیسے بھیجا؟ بالہدا، خدا کے ساتھ، والدین الحق، اور اس دین کے ساتھ جو حق والا ہے۔ دین بڑے ہیں، حق والا ایک ہے۔ بھئی ہم کسی دین کو نہیں مانتے سوائے اس کے جو حق والا ہے۔
دین وہ قبول کریں گے جو حق والا ہے، اور حق وہ ہوگا جو علی والا ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، بھائی قرآن حق ہے، نماز حق ہے، روزہ حق ہے، حج حق ہے، علی بھی حق ہے، مگر نمازیں معیار حق نہیں، علی معیار حق ہے۔ آپ سوچ کے داد دیں گے، چلو سوچ لو، میں نبی کا جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ سے آمین کہلوا کے نبی نے فرمایا تھا، میرا اللہ اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق ادھر موڑنا جدھر علی موڑ۔ اور اگر کوئی حق علی کے مقابلے میں دکھے پھر وہ حق نہیں۔ سفین میں دیکھ نہیں لیا، ادھر قرآن تھا ادھر علی تھا، حق ادھر نہیں تھا، حق ادھر تھا جدھر علی ہے۔ بھائی قرآن جہاں ہو وہاں علی نہیں ہوتا، علی جہاں ہو وہاں قرآن ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جہاں قرآن ہو وہاں علی ہو، مگر یہ ضروری ہے کہ جہاں علی ہو وہاں قرآن ہو۔ میں قرآن میں یہ مجلس میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں، شاید قرآن میں کہا کہ کہاں تھا، ساتھ والی بات کی تھی نا، قرآن کے بیٹھے مومنین، ساتھ والی بات کی تھی نا کہ آپ میرے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور وہاں میں نے یہ بات سمجھا دی تھی کہ اس ساتھ سے مراد فزیکل ساتھ نہیں ہے۔ بھئی آپ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ ساتھ ہیں تو کیا ساتھ ہیں؟ نہیں، فزیکل طور پہ ساتھ نہیں ہے، مگر فکری طور پہ ساتھ ہے، عقیدتی طور پہ ساتھ ہے، توجہی طور پہ ساتھ ہے۔ تو قرآن جو علی کے ساتھ ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی ہر وقت قرآن سینے کے ساتھ لگا کے چلتے تھے، نہیں۔ جو قرآن، بھئی ایک صورت ہے سواد والی، ایک صورت ہے سین والی، جو قرآن کی صورتوں میں نہ دکھے نا وہ علی کی صورت میں آتا ہے۔ یہ ہے ساتھ قرآن اور علی۔ فزیکل ساتھ معیار نہیں ہوتا، کئی بندے ساتھ ہو کے بھی ساتھ نہیں ہوتے، اور کچھ دور ہو کے بھی ساتھ ہوتے ہیں، در حقیقت یہی ساتھ ہوتے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ ایسے ہونا ہے، عقیدہ بھی سچوں والا بناؤ، عمل بھی سچوں والا بناؤ، فکر بھی سچوں والی بناؤ، ذکر بھی سچوں والا بناؤ، یہ ساتھ ہے۔ تو یہاں بھی میں نے کیا کہا، میرا اللہ حق ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے، حق وہی ہوگا جہاں علی ہوگا۔ تو قرآن نے کہا اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا خدا کے ساتھ اور حق والے دین کے ساتھ، کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اپنے دین کو باقی ادیان پہ غالب کرے۔ محمد کا دین سارے ادیان پہ غالب آیا ہے، یہ صدقہ یا خدا کا ہے یا حق کا ہے؟ بھائی قرآن میں تو اللہ نے حبیب کو اتنے القاب سے نوازا، کہیں سید الابرار، کہیں احمد مختار کہا، کہیں حبیب ستار کہا، کہیں محبوب غفار کہا، کہیں شافی یوم قرار کہا، کہیں سرور لیل و نہار کہا، کہیں سرور عالم کہا، کہیں مونس اعظم کہا، کہیں وارث زمزم کہا، کہیں قبلہ دو عالم کہا، کہیں محبوب دو عالم کہا، کہیں خیر المجسم کہا، کہیں رمشہ کائنات کہا، کہیں مقصود کائنات کہا، کہیں وجہ تخلیق کائنات کہا، کہیں رونق ششدہات کہا۔ قرآن اٹھاؤ، کہیں نور اول کہا، کہیں عشق اول کہا، کہیں حسن اول کہا، کہیں خلق اول کہا، کہیں خلق اول کہا، کہیں مولا کل کہا، کہیں دانائے سبل کہا، کہیں ختم رسول کہا، کہیں سردار دو جہاں کہا، کہیں استاد مرتضیٰ کہا، کہیں محمد مصطفیٰ کہا۔ نہیں، یہ جو ستون سے پیچھے اور پنکھے کے پیچھے ہیں انہیں شاید گرمی لگ رہی ہے، چلو انہیں بھی ساتھ ملاتے ہیں۔ قرآن کھولو، اللہ نے حبیب کو اتنے القاب سے نوازا، کہیں سر چشمہ علم و حکمت کہا، کہیں مالک کوثر و جنت کہا، کہیں سلطان دین و ملت کہا، کہیں انتہائی کمال کہا، کہیں منتہائی کمال کہا، کہیں ٹوٹے دلوں کا سہارا کہا، کہیں عاشقوں کے دلوں کا قرار کہا، کہیں رہبر موسیٰ کہا، کہیں ہادی عیسیٰ کہا، کہیں رہبر قرآن کہا، کہیں نادی کے قرآن کہا، کہیں ہر مسلم کا ایمان کہا، کہیں جامع کل ایمان کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں داعی اللہ کہا،
کہا، کہیں سراج منیر کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں صاحب تاج کہا، کہیں راز معراج کہا، کہیں صاحب درود کہا، کہیں سید المرسلین کہا، کہیں خاتم النبیین کہا، کہیں رونق دارین کہا، کہیں سید ثقلین کہا۔ اٹھاؤ آیت مباہلہ، کہیں جد الحسن والحسین۔ بولو سلامت رکھے، مولا اس سے راضی ہو۔ تھک تو نہیں گئے؟ پکی بات ہے، قرآن میں اللہ نے اتنے القاب سے نوازا، مگر کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں اسے سید الابرار اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرا دین سارے ادیان پہ غالب ہے، میں نور اول اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرا دین باقی ادیان پہ غالب ہے۔ نہیں، جب دین کو باقی ادیان پہ غالب کرنے کی بات آئی، ظاہر کرنے کی بات آئی، تو فرمایا ارسلہ رسولہ بالہدا، ہدا کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ کوئی تو ہدا ہوگا نا جس کے صدقے میں محمد کا دین پوری دنیا پہ چھا گیا۔ یا رسول اللہ، ہمیں قرآن کی سمجھنا ہے تو ہم آپ کے در پہ آتے ہیں، یہ بتائیے جو قرآن نے کہا ہے والذی ارسلہ بالہدا، اللہ نے رسول کو ہدا کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ دین دنیا پہ چھا جائے۔ یہ ہدا کیا ہے؟ وہی سے دھلی زبان سے آواز ہی سنو، ان الحسین مصباح الہدا، میرا حسین، سارت الحسین، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ خدا کا چراغ کون ہے؟ بولیے سارے، مولا حسین۔ خدا کا چراغ کون ہے؟ مولا حسین۔ والدین الحق، اور حق کون ہے؟ مولا علی۔ خدا حسین، حق علی۔ قرآن کہتا ہے ان دونوں کے صدقے میں دین پھیلا۔ محمد کا دین تیرے گھر پہنچا ہے یا صدقہ علی کا ہے یا صدقہ حسین کا ہے؟ دین بچا ہے تو صدقہ علی کا ہے، صدقہ حسین کا۔ بندے پریشان ہیں، چلو اس شعر سے اب سمجھ آئے گی اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی علی علی، ایمان نعرہ حیدری، میرا اللہ ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا، صفا کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا، زمین بولی فلک بولا۔ میں کافی عرصہ ہو گیا فیصل آباد میں مجلس پڑھ رہا تھا تو ایک جوان نے اٹھ کے یہی نعرہ لگایا، کہنے لگا زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا علی مولا، پھر کہنے لگا مرے منکر مکے رولا۔ مگر میں نے اسے ٹوک کے کہا تھا کہ یہ نعرہ نہیں لگانا، یہ بد دعا نہ دو، دعا کرو یہ زندہ رہیں، انہیں جلا جلا کے ہی تو علی علی کرنے کا مزہ آتا ہے، نہ مرے زندہ رہیں۔ منافق تب مر جاتا ہے جب اس کے سامنے علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ واقعاً حقیقت ہے بھائی، جب نبی کا قول ہے تو اس میں کوئی صداقت کی کمی نہیں ہے۔ فرمایا کہ مومن اور منافق کی پہچان ذکر علی ہے، چہروں سے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کے چہروں سے ماشاءاللہ پتہ چل رہا ہے، سارے علی والے بیٹھے ہو۔ یہ شکریہ ادا کیا کرو اپنی ماں کا، جنہوں نے آپ کو گود میں باپ کا نام بعد میں سکھایا، علی کا نام پہلے سکھایا۔ یہ چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ شجرہ پاک ہے، علی کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ دیکھیے حق کون ہے؟ میرا علی۔ کیا دعا کی؟ اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے
जिधर जिधर अली मुड़ जाए। मैं अभी मिंबर पे आया, पर्चियाँ आती हैं, दुआ के लिए भी आती हैं, और वैसे भी कोई जाकिर, कोई खतीब, कोई आलिम, कोई वाइज, कोई शायर, कोई नुहा खान, कोई अज़ादार, मातमी, कोई भी आपको नजर आए तो पर्ची पहुंचा के कहते हैं मौलाना ये हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा, हम पर्ची खोलते हैं तो ऊपर लिखा होता है फला मरीज है दुआ करें, फला मकरूज है दुआ करें, बे औलाद है। अच्छा, ये दुआ जो आप मुझसे मंगवा रहे हैं आप खुद क्यों नहीं करते? मैं किससे दुआ करता हूं? अल्लाह से। आप किससे करते हैं? तो जो मेरी सुनता है आपकी नहीं सुनता? या क्या मतलब है कि वो स्पीकर वाली सुनता है, बगैर स्पीकर के नहीं सुनता? मौला मौला आपको सलामत रखे। अच्छा, हुस्न ज़न किया है इन्होंने कि जो आप मिंबर पे आने वाले हैं ना वो ज्यादा परहेजगार हैं। अल्लाह करे कि ऐसा हो। ये आपका हुस्न ज़न, आपका हुस्न ज़न, आपकी मोहब्बत, वरना हम गुनाहगार इनकी मोहब्बत है कि जो मिंबर पे आते हैं ना ये ज़रा हमसे ज़्यादा नेक होते हैं, वाजिबात के पाबंद होते हैं, मुहर्रमात से इज्तिनाब करते हैं। अल्लाह करे कि हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर जाएं। लेकिन ये उम्मीद तो है ना, हुस्न ज़न तो है ना, अच्छा समझते हैं तो दुआ की ना। मुझ जैसे गुनाहगार के बारे में आपने हुस्न ज़न किया, दुआ करवानी है ना, मिंबर पे बैठा है इससे करवाओ। अल्लाह हमारी टालेगा, इसकी नहीं टालेगा। मुझे बताओ मैं गुनाहगार कहाँ, मुस्तफा कहाँ? मुझे बताओ मेरी जब वो नहीं टालता आपके नसीब, और दुआ अगर मोहम्मद करे क्या अल्लाह टालेगा? वो लो टालेगा? अरे उसके सदके में तो हमारी सुनता है। साया आलमगीर वालों, चेहलू वालों जुमला कह दो, जिसकी अल्लाह दुआ टालता नहीं है ना, उसने ही कहा था अल्लाह हक उधर मोड़ना जिधर अली, जिधर अली मुड़ जाए। मासूम तो 14। अच्छा, भाई कह रहे गुनाहगार को मेंबर पे आने का हक है, तो मैं तो यही कहूंगा देखिए अगर गुनाहगार का ही मेयार रखना है तो फिर मासूम 14 है, वरना गलती कोताही हर बंदे से हो जाती है, माफ करने वाला अल्लाह है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर मनसब बढ़ जाए ना तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ये बात इस तरह होगी कि मनसब बढ़ जाए तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, फिर कुछ जायज चीजें करना भी नाजायज हो जाती हैं। भाई कुल्फी खाना रोड पे खड़े होके हराम नहीं है, लेकिन मैं इस हालत में जाके खाऊं तो आप बातें तो करेंगे। मैं कहूंगा भी मैंने कोई गलत किया, शरीयत में दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है कि कुल्फी खाना रोड पे खड़े होके हराम है। वो कहेंगे शरीयत पे तो नहीं लिखा मगर आपको जचता नहीं। ऐसा ही है ना। तो जब जायज चीजें भी नाजायज हो जाती हैं तो फिर नाजायज चीजों का क्या होगा? सलवात पढ़े मिलके बाबा से बोलो, वो हासवा जरूरी है। जी, वो भाई ने अभी पर्ची भेजी थी कि अगर कोई शादी करने के बाद ये दावा कर दे कि मैं सैयद हूँ जबकि हो गैर सैयद, ऐसे ही था। अच्छा, इसके देखिए भाई, निकाह की जहाँ तक बात है ना मेरे भाइयों, ये बड़ा खतरनाक काम है। हाँ, नस्लें खराब हो जाती हैं, बस इतना ही कहूँगा। सलवात पढ़ो मिलके बाबा से भला। बहरहाल बस मैंने जो कहना था वो कह दिया, ठीक है। तो सामीने मोहतरम याद रखिएगा, कुरान ने क्या फरमाया? अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को भेजा खुदा के साथ और दीने हक के साथ। तवज्जो है या नहीं? खुदा के साथ और दीने हक के साथ, ताकि मेरा दीन बाकी अदियान पे गालिब आ जाए। ये जो दीन अल्लाह ने बनाया, मुहम्मद ने पहुंचाया, अली ने बचाया। ना इसे मुहम्मद ने बनाया ना इसे अली ने बनाया। अल्लाह बनाने वाला, मुहम्मद पहुंचाने वाला, अली बचाने वाला। मुहम्मद से पहले भी अंबिया आते रहे, सबका आकर एक नारा था और वो था ला इलाहा इल्लल्लाह।
کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. جو پہلا نبی اللہ نے بھیجا تھا نا، وہ ہدایت لینے نہیں آیا، دینے آیا. یعنی یہ جتنے آئے ہادی بن کر آئے. حسین نبی نہیں، وارث انبیاء ہے. آدم ہادی بن کر آئے، نوح ہادی بن کر آئے، ابراہیم ہادی، سارے ہادی بن کر آئے. مگر میرا حسین ہادی بن کر نہیں آیا، ہدایت بن کر آیا. بھائی ہادی اور ہوتا ہے، ہدایت اور ہوتی ہے. ہادی کی ڈیوٹی بھی پوری نہیں ہوتی جب تک اس کے کاموں میں ہدایت نہ ہو. تو یاد رکھنا، انبیاء آئے، ہائے ہائے ہائے، انہوں نے وہ کام کیا جسے بچایا حسین نے تھا. اب جتنے انبیاء آئے، آپ مجھے یہ بتائیے، انہوں نے اپنی زندگی میں ہدایت کا فریضہ جو انجام دیا، کیا ہدایت کا حق ادا ہو گیا تھا؟ نہیں. آدم کے دور میں کیا ہدایت کا حق ادا ہو گیا؟ اگر نہیں ہوا تو آدم کا سگا بیٹا گمراہ نہ ہوتا. نوح نبی کے دور میں ہدایت کا حق ادا ہو گیا تھا؟ نہیں. اگر ہوا ہوتا تو نوح کا سگا بیٹا چھوڑ کے نہ جاتا. یہ کم بخت اپنے ہی خراب کرتے ہیں. آدم کو بھی اس کے اپنے نے خراب کیا، نوح کو خراب کیا. یہ میں نے جملہ بولا ہے، ورنہ جو وہاں سے بن کے آتا ہے نا وہ خراب نہیں ہوتا. خراب ہونے والوں کی اصلیت سامنے آتی ہے. صحیح کل بھی صحیح تھا، صحیح اب بھی صحیح ہے. توجہ ہے. علامہ طالب جوہری، صحیح سے بات یاد آ گئی، مرحوم و مغفور اللہ مقام، ایک فقرہ کہا کرتے تھے، اگر مسلم نے صحیح مسلم صحیح پڑھی ہوتی تو آج صحیح مسلم ہوتا. تو صحیح صلوات پڑھے مل کے بآواز بلند. بھائی جب میں بآواز بلند کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز کے ساتھ. انبیاء آئے، انہوں نے ہدایت پہنچائی. حسین آئے ہدایت بن کر. اور یہ بھی یاد رکھیے، جب کوئی تشبیہ دی جاتی ہے نا کسی شے سے، تو ہر تشبیہ کے پیچھے وجہ تشبیہ ہوتی ہے. مثلا آپ کہیں میرا بیٹا تو چاند ہے، اس کی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ خوبصورتی. آپ نے چاند میں خوبصورتی دیکھی تو بیٹے کو بھی چاند کہہ دیا. جو نبی نے اپنے لال کے بارے میں فرمایا کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے، وجہ تشبیہ کیا ہے بھائیو؟ چراغ روشنی بانٹنے میں مذہب نہیں دیکھتا. جب چراغ چلاؤ گے جو آئے گا روشنی اسے مل جائے گی. اب دیکھا یہ ہے گیٹ بارگاہ کا، جو آ رہا ہے پوچھنے والا مذہب نہیں پوچھ رہا، مکتب نہیں پوچھ رہا. چیکنگ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ آنے والا محفوظ رہے، ورنہ پوچھنا نہیں ہے اس نے کہ مذہب کون سا ہے، مکتب کیوں. جو مذہبوں میں محدود ہو وہ حسین نہیں ہے. جو زندہ ضمیروں پہ حاکم بنے اسے حسین کہتے ہیں. روشنی پانی ہے تو در حسین پہ آؤ. یہ عباس حیدر زیدی کا شعر ہے، 4 مصرے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، تم حق بات کہو تو تمہاری ہے کربلا. قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا. اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا. حسین چراغ ہدایت ہے. کوئی ایسا انسان نہیں خوش بخت کے جو روشنی کا منکر ہو. ہر بندہ چاہتا ہے روشنی مل جائے، روشنی مل جائے، مگر بدقسمتی ہے ان چوروں کی، انہیں روشنی اچھی نہیں لگتی. چور جہاں روشنی دے کے کوشش کرتا ہے بلب ٹوٹ جائے، تار کٹ جائے، کیونکہ جب تک روشنی ہوگی اس کی چوری ہو ہی نہیں سکتی. اب جو بھی حسین کے ذکر پہ پابندیاں لگائے تو سمجھنا خاندانی چور ہے.
آپ نے کبھی غور کیا جب انویسٹیگیشن تھانوں میں ہوتی ہے نا تو چوروں سے پوچھا جاتا ہے بتا تو کون، تیرا باپ کون، تیرا دادا کون، کہاں سے آیا، باپ کیا کرتا ہے؟ بھائی چوری اس نے کی، باپ دادا کا کیوں پوچھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں پوچھنا یہ چاہتے خاندانی چور تو نہیں ہے؟ یاد رکھنا چھوٹی سی چوری کرو تو خاندان آتا ہے، ذکر حسین کے چوری بولو تو شجرے آ جائیں گے، خاندانی چور ثابت ہو جاؤ گے۔ اور آج جتنوں کو بھی مجلس شبیر اچھی نہیں لگتی، یاد رکھ مجلس شبیر یہ ذکر حسین نہیں، ذکر رسول خدا ہے، ذکر پروردگار ہے، ذکر قرآن ہے، اور جو خدا کا ذکر روکے وہ قرآن میں ابو لہب ہے، تاریخ میں ابو جہل ہے، اور جو حسین کا ذکر روکے وہ کبھی ابو لہب بنتا ہے، کبھی ابو جہل بنتا ہے، کبھی یزید بن معاویہ بنتا ہے۔ یاد رکھنا حسین ابن علی کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ 16 اگست کو آپ کی طرف سے نمائندگی ہونی چاہیے۔ گجرانوالہ میں جو FIR، جو پابندیاں ذکر حسین پہ ہوتی ہے، بھرپور احتجاج ہوگا، پوری ذمہ داری سے حسینیت کی آواز سے لبیک کہو، اور ہر یزیدیت کے منہ پہ تماچا مار کے 10 بار کہو لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ آپ جی حسین نبیوں کا وارث، سردار انبیاء کی گود میں 3 شعبان کو آ گیا، بلکہ یوں کہوں آب وحی سے دھلی زبان کو شیر مادر بنا کے نانا نے بیٹی کے بیٹے کے دہن میں ڈالنا شروع کی۔ اب نبی وہ جس کے قلب پہ نازل بہ روح الامین علی قلب، قرآن نازل ہوا آپ کے دل پر، قلب پر، یہ جو زبان ڈال رہا ہے نا اس کا سینہ قرآن سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہ ہو، کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو ہر شے کا ذکر قرآن میں ہے، کوئی ایسا خشک نہیں، کوئی تر نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ البتہ اپنی اپنی فہم ہے کہ اب لیتے کتنا ہو، ورنہ قرآن میں سارا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جس کے قلب پہ قرآن اترا وہ اپنی زبان حسین کو دے رہا ہے، دے دی زبان۔ اب قلب پہ ہے قرآن، یعنی قرآن کیا ہے، زمین پہ کیا ہے قرآن یہ بھی جانتا ہے، زمین پہ قرآن یہ بھی جانتا ہے، سمندروں میں کیا ہے یہ بھی جانتا ہے، خشکی پہ کیا ہے قرآن یہ بھی جانتا ہے نا، زمین پہ تعداد کتنی ہے انسانوں کی قرآن جانتا ہے، زمینوں پہ مخلوقات کتنی ہے قرآن جانتا ہے، زیر زمین مخلوق کون ہے قرآن جانتا ہے، زیر زمین یعنی زمین کے اوپر مخلوق کتنی ہے یہ بھی قرآن جانتا ہے، ملائکہ کی ڈیوٹی کیا ہے قرآن جانتا ہے، ملائکہ کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، آب و ہوا کیا کرتی ہے قرآن جانتا ہے، یہ فضاؤں کا مقصد کیا ہے قرآن جانتا ہے، جن و انس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے قرآن جانتا ہے، زبور میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، انجیل میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، تورات میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، حقیقت قرآن کیا ہے قرآن جانتا ہے، ولایت علی کا مقام کیا ہے قرآن جانتا ہے، رسالت محمد کی عظمت کیا ہے قرآن جانتا ہے، جبرائیل کی ڈیوٹی کیا ہے قرآن جانتا ہے، اسرائیل کا کام کیا ہے قرآن جانتا ہے، میکائیل کا کام کیا ہے قرآن جانتا ہے، بارش کون برساتا ہے قرآن جانتا ہے، ستارے کون نکالتا ہے قرآن جانتا ہے، ماں کی گودوں میں ماں کے شکنوں میں بچوں کی تصویریں کون بناتا ہے قرآن جانتا ہے، قرآن جانتا ہے، رزق کون دیتا ہے قرآن جانتا ہے، آدم کو کس نے بنایا تھا یہ بھی قرآن جانتا ہے، ملائکہ کے آنے کا مقصد کیا ہے قرآن جانتا ہے، زمین و آسمان کا مقصد کیا ہے قرآن جانتا ہے، علت کائنات کیا ہے قرآن جانتا ہے، وجہ تخلیق کائنات کیا ہے قرآن جانتا ہے، سردی کیا ہے قرآن جانتا ہے، گرمی کیا ہے قرآن جانتا ہے، موسم بہار کیا ہے قرآن جانتا ہے، موسم خزاں کیا ہے قرآن جانتا ہے، ایمان کیا ہے قرآن جانتا ہے، ادھر 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 منافقت کیا ہے قرآن جانتا ہے، مومن کون ہے قرآن جانتا ہے، منافق کون ہے قرآن جانتا ہے، مسلمان کون ہے قرآن جانتا ہے، کافر
کون ہے؟ یہی قرآن جس کے قلب پہ ہے نا اسے محمد کہتے ہیں. زمین میں کیا ہے محمد جانتا ہے, زیر زمین کیا ہے محمد جانتا ہے, آسمانوں میں کیا ہے محمد جانتا ہے, آسمانوں کی تعداد کیا ہے محمد جانتا ہے, آسمانوں میں رہتا کون ہے محمد جانتا ہے, معراج میں کیا ہوا تھا محمد جانتا ہے, کون سے آسمان پہ ہوئی تھی محمد جانتا ہے, جنت میں کون جائے گا محمد جانتا ہے, جہنم میں کون جائے گا. یہی محمد اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال کے زمانے کو بتا رہا ہے زمین کیا ہے حسین جانتا ہے, آسمان کیا ہے حسین جانتا ہے, مومن کون ہے حسین جانتا ہے, منافق کون ہے حسین جانتا ہے, رضی اللہ کون ہے حسین جانتا ہے, لعنت اللہ کون حسین جانتا ہے, حسین جانتا ہے. نہیں تشہیر سے حالی ابھی تک فکر اقبالی, اگرچہ مستحیل کرتے رہے ہیں غالب و حالی, بقول جوش تھی انسان پہ بیداری کی بدحالی, ازاداروں نے جب اس پر نگاہ ماتمی ڈالی, فرشتوں نے کہا اس بات کی تشہیر ہو جائے, مسلمانوں کا قبلہ ہو جائے, حسین دھرتی پہ روشنی ہے, حسین در اصل زندگی ہے, حسین تازہ ہوا کا جھونکا, حسین پھولوں کی تازگی ہے, حسین سورج ہے محبتوں کا, حسین راتوں کی چاندنی ہے, حسین ہر دور کی حقیقت, حسین ہر دور کا ولی ہے, حسین مظلوم کا سہارا, حسین ہر ظلم کی نفی ہے, حسین معبود کی گواہی, حسین معراج بندگی ہے, حسین ابن ساقی کوثر, حسین صحرا کی تشنگی ہے, گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے, باپ ہے بوتورا ماں بھی بطول ہے, گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے, باپ ہے بوتورا ماں بھی بطول ہے, حسین مہے جبین ہے, حسین دل نشین ہے, حسین آج زندہ ہے یہ موت کو یقین ہے. نہیں 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 ایسے نہیں ایسے نہیں, حسین آج زندہ ہے, یہ موت کو یہ موت کو یہ موت کو جواب دو مجھے ذرا. یہ آج سے سوال ہے کہ آج قوم کس لیے ذلیل و خستہ حال ہے, دلوں سے آج مٹ چکا حسین کا خیال ہے, اسی لیے تو قوم پر زوال ہی زوال ہے. حسین پاک باز ہے, خدا کو اس پہ ناز ہے, محبت حسین تو نماز ہی نماز ہے, حسین نور عین ہے, حسین دل کا چین ہے, حسین پر میں کیا لکھوں, حسین بس حسین ہے, حسین بس حسین. نہیں گئے تھوڑا پڑھ لیں اور حسین حسین وارث انبیاء, انبیاء کا مشترکہ پیغام تھا لا الہ الا اللہ. جو لا الہ الا اللہ ہے وہی کرب و بلا ہے, جو آغاز لا الہ ہے وہ آغاز کربلا ہے, جو اختتام لا الہ ہے وہ اختتام کربلا ہے. بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کربلا کربلا سے شروع ہوئی؟ نہیں, کربلا 28 رجب ولید کے دربار سے شروع ہوئی. لا الہ کی ابتدا کیا ہے؟ لا. کیا ہے؟ لا. نہیں مانتے ہم کسی کو جو اس کے مقابلے میں بنائے جائیں, یہ اس کے مقابلے میں بنائے جائیں. نہیں مانتے کسی کو جو اس کے مقابلے میں بنائے جائیں, یہ اس چاہے اللہ سمجھو یا علی سمجھو, نہ اللہ کے مقابلے میں بننے والوں کو ہم مانتے ہیں
نہ علی کے مقابلے میں بننے والوں کو ہم مانتے ہیں. محمد جسے منواتا ہے نا اسے ماننے کے لیے انہیں چھوڑنا پڑتا ہے. جو اس کے مقابلے میں بنائے جاتے ہیں یہ اب اپنی اپنی بات ہے، چاہے اشیر میں خدا منوائے یا غدیر میں علی منوائے. کیا ہے کلمہ توحید لا؟ ایسا ہی ہے، اللہ کو بعد میں مانو، پہلے ان کی نفی کرو. لا نہیں مانتے ہم. لا حسین نے نانا سے کہا تھا جو لا ہوگی نا وہی لا یہاں ہوگی. ولید کے دربار میں ولید نے آ کے ولید نے یزید کا پیغام دیا، مطالبہ بیعت کیا. امام نے فرمایا جا بیعت اس کے منہ پہ جا کے مار دے، مثلی لا. ہائے 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 ہائے، یہی حق بنتا ہے خدا کی قسم. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں نے کہا تھا جو آغاز لا الہ ہے وہ آغاز کربلا ہے، جو اختتام لا الہ ہے وہ اختتام کربلا ہے. اب کربلا 28 رجب کو مدینے سے چلی، 3 شعبان کو مکہ میں آئی. اب اسی کربلا نے 8 ذی الحج کو کعبہ بچایا. کربلا نے کعبہ بچایا. یہ کربلا کعبے کو الوداع کر کے حج کو عمرے میں بدل کے جنگلوں سے ہوتی ہوئی 2 محرم کو نینوا میں آئی. اب یہ کربلا منظر دیکھ رہی ہے. 3 کا دن آیا، 4 کا دن آیا، 6، 8، 10 کا دن آ گیا. 10 کو سارے مارے گئے. اب حسین نے تلوار نکالی اور جنگ کرنا شروع کی اور لا فرما رہے ہیں. لا نہیں مانتا تمہیں، لا نہیں مانتا تمہارے خداؤں کو، لا نہیں مانتا تمہارے تاج کو، لا نہیں مانتا تمہاری حکومتوں کو، لا نہیں مانتا تمہارے حاکم کو. اب حسین نے کہا لا کی تشریح تو ہو گئی، اب حسین نے زمانے کو الا اللہ بھی بتانا ہے. سب کو چھوڑ کے مانتا ہے حسین، تو کس کو مانتا ہے؟ تلواروں کی چھاؤں میں، تیروں کے سائے میں حسین نے سجدے کر کے بتایا اب تک جو بچایا وہ لا الہ تھا، جو اب بچایا وہ الا اللہ. آپ جی زندگی کے لیے بلند ترین صلوات. سجدے میں سر جھکا ہوا نیزے پہ سر بلند، اقرار بھی کمال ہے انکار بھی کمال. میں ایک بڑا پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم مجھے چاہیے آپ کا. کیا میں نے کہا انبیاء کا مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ہم شیعوں کا بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کے بعد آتا ہے عقیدہ محمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد آتا ہے علی ولی. معذرت غلط ہے، یہ بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لا الہ الا اللہ، مگر محمد و رسول اللہ اس کے بعد نہیں آتا، ساتھ آتا ہے. صلوات پڑھو مل کے بابا سے بول. آگے آ جائیں. بسم اللہ قبلہ بات مکمل کروں گا. امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. میں شیعہ نہیں، میں سنی نہیں، میں محمد و رسول اللہ نہیں پڑھتا، میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا. ابھی اسی پہ اتفاق کرو. لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. یہ کون سے اللہ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اللہ تو بڑے بنائے گئے تھے. لات بھی کسی کا اللہ تھا، منات بھی کسی کا. سالوں میں جو 1.25 لاکھ بیعت کر رہے تھے وہ کربلا میں حسین کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ علی کے ہاتھ پہ جو بیعت کر رہے تھے وہ کربلا میں کہاں تھے؟ بھئی کم از کم تعداد 72 لگتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 300 پونے 300 اتنی ہی تعداد ہے نا. اور ادھر دیکھیں تو 9 لاکھ کہا جاتا ہے، البتہ 30,000 یہ اختلاف ہے اپنی جگہ. لیکن یہ تو حقیقت ہے، وہاں زیادہ تھے یہاں کم تھے، اس کی نسبت بہت کم تھے. تو میرا سوال ہے کہ یہ کم کیوں تھے؟ 50 سال پہلے جو اس کے باپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے وہ آج کہاں مر گئے تھے؟
امام نکلے اصلاح کے لیے، ایسا ہی ہے، اصلاح کے لیے نکلے۔ کربلا میں آ کے امام نے جنگ کی یا نہیں کی؟ آخری حملہ جب کیا اس سے پہلے مولا نے جنگ کی مختصر سی، بندوں کو مارا بھی۔ میں کہوں گا مولا آپ آئے ہیں کربلا میں اصلاح کے لیے، اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ تبلیغ کریں، واعظ و نصیحت کریں، سمجھائیں، حلال حرام بتائیں، لیکن آپ تلوار نکال کے جنگ کرنا شروع ہو گئے۔ یہ سوال اپنی جگہ ہے یا نہیں؟ سوال تو کر سکتے ہیں نا مولا سے، بھئی ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ ایسے پریشان ہو گئے جیسے بتائیں میں کیا بات کرتی ہوں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ سوال کی سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ مولا نکلتے وقت فرما رہے ہیں کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، کربلا میں آ کے یہی امت کے سامنے تلوار نکالنا سمجھ نہیں آتا۔ مولا آپ خطبہ دیں، سمجھائیں، حلال حرام بتائیں، بات ختم ہو جائے۔ لیکن حسین نے مدینے سے نکلتے وقت ایک اور فکرہ فرمایا تھا، اسیر و بصیرت جدی و اخی و ابی علی ابن ابی طالب، میں پابند ہوں نانا کی سیرت کا، بھائی اور بابا کی سیرت کا۔ میں پھر وہی سوال پہ رہ گیا، مولا آپ کے نانا کی تو یہ سیرت نہیں کہ امت پہ تبلیغ کرنے آئیں اور تلوار اٹھا کے لڑ پڑیں۔ نانا نے تو پتھر کھائے چپ رہے، لہو لہان ہوئے چپ رہے، آپ نے تلوار کیوں نکالی؟ اس کا جواب سب کو یاد ہے، مسائل میں ہمارے بھائیوں کے ایک امام ہے، امام نسائی، سنا ہے نا؟ ان کی ایک کتاب ہے سنن نسائی۔ اس امام نسائی کی ایک اور کتاب ہے خصائص امیر المؤمنین۔ اس کتاب میں امام نسائی نے 110 کے قریب مولا علی کی شان میں حدیثیں لکھی ہیں۔ اسی کتاب کے لکھنے کی پاداش میں اہل شام نے امام نسائی کی پسلیاں توڑ دی تھی، جس کی وجہ سے امام نسائی کی شہادت ہوئی تھی۔ میرے سنی بھائیوں، تمہارے بڑے علی کی محبت میں مارے گئے ہیں۔ امام نسائی کی کتاب خصائص امیر المومنین، وہاں سے میں یہ روایت پڑھنے لگا ہوں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ حسین نے کربلا میں تلوار کیوں اٹھائی تھی، نانا کی سیرت پہ کیسے چلے تھے۔ امام نسائی لکھتے ہیں، نبی کے ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت بریدہ، نبی کے قریب آئی، ہاتھ جوڑے، سر جھکایا، آنکھیں جھکی، یا رسول اللہ ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، مجھے اس کا حل بتائیے۔ پیغمبر نے فرمایا پوچھئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جب بھی میرے سامنے علی کے فضائل پڑھتے ہیں میرے دل میں بغض علی پیدا ہوتا ہے، کروں تو کیا کروں؟ نبی خاموش۔ اس نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی خاموشی میری پریشانی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، میں کیا کروں؟ جب بھی علی کے فضائل سنتا ہوں میرے دل میں بغض علی، حسد، کینہ پیدا ہوتا ہے، کیا کروں؟ نبی پھر خاموش۔ بریدہ پریشان ہوئے، سر اٹھایا، نبی کے چہرے کو دیکھا، سردی کا موسم تھا مگر نبی کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اب بریدہ پریشان ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا مزاج جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ کو علی سے کتنی محبت ہے، پھر آپ یوں کریں ہاتھ آگے کریں میں دوبارہ کلمہ پڑھوں۔ نبی نے ہاتھ آگے کیا، اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا۔ شیعہ سنی بھائیوں، اس کا مطلب ہے جس کے دل میں بغض علی ہو نبی اسے مسلمان نہیں مانتے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، میری کتاب نہیں تیری کتاب۔ جس کے دل میں بغض علی نبی اسے مسلمان نہیں۔ اب بات ختم ہو گئی کہ حسین نے تلوار کیوں نکالی تھی۔ حسین آئے کربلا میں، علی اکبر کی لاش پہ تلوار نہیں نکالی، قاسم کی لاش پہ تلوار نہیں نکالی، عباس کی لاش پہ تلوار نہیں نکالی، مگر جب سارے مارے گئے نانا کے ناکے پہ نواسہ سوار ہوا اور کہنے لگا فلاں ابن فلاں، کیا میں تمہاری بیٹی کا، تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کہنے لگے ہو۔ بتاؤ فلاں ابن فلاں کہ تم نے نبی کو نہیں دیکھا کہ جب میں نبی کے شانوں پہ سوار ہوتا تھا؟ کہتا دیکھا ہے۔ اور فلاں ابن فلاں کہ تم نے نہیں دیکھا حالت سجدہ میں نبی کی پشت پہ آتا تھا؟ کہتا دیکھا ہے۔ پھر بتاؤ کہ میں نے نبی کے دین میں ترمیم کی؟ نہیں۔ حلال کو حرام کیا؟ نہیں۔ حرام کو حلال کیا؟ نہیں۔ پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ بدبخت کہنے لگے بغضاً لابی کا، تیرے باپ کے بغض کی وجہ سے حسین